اس قرآن کے یہ جو صفحے ہیں یہ تو ظاہر مخلوق ہے، کریشن ہے، اس کے اوپر جو سیاہی ہے پرنٹنگ کی وہ بھی کریشن ہے، اس کا گتا بھی یہ بھی کریٹڈ ہے، لیکن اس کے اندر جو کلام لکھا ہوا ہے اگرچہ وہ کاتب کی رائٹنگ ہے وہ بھی کریشن ہے، کریٹڈ ہے، مخلوق ہے، لیکن جو کلام لکھا گیا ہے جسے ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ غیر مخلوق ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ پہاڑ میری تجلی سے قائم رہا تو پھر تم بھی یہ یعنی ایزیوم کر سکتے ہو کہ مجھے بھی دیکھ سکو گے۔ پہاڑ پہ جب اللہ کی تجلی اللہ تعالیٰ نے ڈالی جو سورۃ الاعراف میں آتا ہے تو اس کی وجہ سے پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ اس تجلی کے انڈائریکٹ مشاہدے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کے بزرگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا دیدار کرتے ہیں، چونکہ وہ تو کہانی ہے، یہ قرآن ہے، یہ ہے سچائی۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے اثرات کیا ہیں، اور سیم اسی طرح کی چیز قرآن حکیم کے بارے میں سورۃ الحشر میں آئی ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم یہ پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی اس قرآن کے نزول کی وجہ سے پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے نا، تو اس کا ایفیکٹ یہی ہونا تھا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایفیکٹ ہے کہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ بھی اس قرآن کے رعب کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سر یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ ہے کہ جس پہ آلموسٹ 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا ہے۔ اور اگر آپ بخاری مسلم کی احادیث اٹھا کے دیکھیں تو نبی علیہ السلام کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی جب قرآن کا نزول ہوتا تھا، اور سخت سردیوں میں بھی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر یعنی پسینہ بہنا شروع ہو جاتا تھا، اتنا وحی کا بوجھ ہوتا تھا۔ اور اس حالت میں صحابہ کرام آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، اور جس طرح یہ خراٹے لینے کی آواز ہے نا، اس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے اس قسم کی آواز آپ کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی تھی، اور پھر صحابہ کرام جو ہیں وہ سارے سر جھکا لیتے تھے یوں، اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر ایک بڑی چادر دے دی جاتی تھی، حتیٰ کہ آپ اپنی وہ اس حالت میں واپس آئیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وہ کہتے ہیں صحیح اسناد سے حدیث ثابت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تو حضرت علی کے ہاتھ میں ہے۔ جی جی، تو وہ جو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں جھنڈا ہے وہ تو حضرت علی والا جھنڈا ہے، یعنی یہ دو الگ الگ جھنڈے تو ہو گئے، تو چشتی رسول اللہ یا پھر اس کے علاوہ دیگر صوفیہ کے ہاتھ میں جو ہے وہ تو اس کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ جی دیکھیں، یہ پڑھے لکھے بندے سے جب آپ بات کریں گے تو پھر میں پلانٹ ارتھ سے باہر چھکا ماروں گا۔ یہ جنگ کا جو جھنڈا ہے اس کا شفاعت کے جھنڈے کے ساتھ کیا لینا دینا؟ کیا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن جو شفاعت کا جھنڈا ہے وہ حضرت علی نے اٹھایا ہوگا یا عیسیٰ ابن مریم نے اٹھایا ہوگا؟ وہ تو ہمارا فخر ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ مقام محمود صرف نبی علیہ السلام کی خاصیت ہے۔ یہ بات اگر مولا علی کے سامنے ہوتی نا تو مولا علی وہی کچھ کرتے ان کے ساتھ جو مرہب کے ساتھ کیا تھا، اور وہ کہتے ظالمو، تم علی کو جو رسول اللہ کا خادم ہے اس کو لا کے شفاعت کے اس معاملے میں کھڑا کر رہے ہو پیرلل میں۔ اور مجھے بتائیں، جب نبی علیہ السلام کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہوتا تھا نا، تو اس وقت اللہ کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوتا تھا؟ کیونکہ اللہ کی راہ میں جہاد ہو رہا ہے، جھنڈا تو ایک ہی ہوتا تھا۔ تو قیامت کے دن بھی ایک ہی جھنڈا ہے، اس کا نام ہے لواء الحمد، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں انا سید الاولین والآخرین، میں جتنے گزر چکے جتنے آنے والے میں ان کا سردار ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا اس لیے کہ سب کے سب لوگ اپنے سفارشی کو جب تلاش کریں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ اپنی جان کی فکر میں ہوں گے، وہ کہیں گے مجھ سے غلطی ہوئی تھی، حالانکہ وہ معاف ہو چکی ہے۔ یوں کرتے ہوئے نوح علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، مختلف پیغمبروں سے ہوتے ہوئے الٹیمیٹلی جب عیسیٰ ابن مریم کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے آج ایک ہی شخص ہے جس کے ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا، تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا ان الفاظ میں جو اللہ تعالیٰ مجھے اسی وقت تعلیم فرمائے گا، اور اس حمد کی برکت سے
میں جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا, اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اے محمد سر اٹھائیے, آپ بات کریں, آپ کی بات سنی جائے گی, آپ شفاعت کریں, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں خطیب ہوں گا تمہارا. تو نبی علیہ السلام تو انڈیویجول پرسنالٹی ہیں قیامت کے دن کے مہمان خصوصی. اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا چاہو تو قرآن پڑھ کے دیکھو, عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, اے نبی ہم ان قریب آپ کو اس مقام پر فائز کرنے والے ہیں جہاں ہر شخص آپ کی حمد کرے گا. مقام محمود یعنی ایسا مقام جہاں پہ جو بندہ فائز ہے اس کی لوگ حمد کریں گے. قیامت کے دن کے مہمان خصوصی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور اس منصب میں انہیں تو ابراہیم خلیل اللہ شیئر نہیں کر سکتے, تو سیدنا علی کیسے شیئر کر سکتے ہیں, یا کوئی اور کوئی شخص کیسے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن تمام انبیاء تمام انسان میری طرف متوجہ ہوں گے, حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی میری طرف متوجہ ہوں گے. حالانکہ ابراہیم وہ ہیں جن کی تعریف کرتے ہوئے ہمارے نبی تھکتے نہیں ہیں, ابو الانبیاء. ہاں اچھا, لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم میری طرف متوجہ ہوں گے, میں خطیب بنوں گا.